آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر توانائی خرم دستگیر بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اور تیل مہنگا ہونے کے بعد پھر نئے آئی پی پیز کا یا نئی لارج سکیل انویسٹمنٹ کا سوچا نہیں گیا، ایون ہائیڈل کا بھی سوچا نہیں گیا۔ پھر ملک میں اور جو دہشت گردی کی افتاد آئی تھی، جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ 2007 سے 15 تک کس قسم کا خون آشام دور ہم نے گزارا ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک۔ دہشت گردی کا ذکر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ it was the framework in which energy decisions had to be made. It was an understanding کہ ملک میں دہشت گردی ہے تو نہ صرف فورن ایون ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی انرجی میں، نہیں ہوئی۔ ود دی الٹیمیٹ کنکلوژن کہ جب 2013 میں محمد نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، اور ہم میں سے بہت سارے دوست ہمارے تھے کابینہ میں اور پرانی کابینہ میں بھی رہے ہیں، کہ ہمیں یہ معاملہ درپیش تھا کہ ملک میں نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، اور دہشت گردی تھی۔ کراچی میں آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا، بہت سارے یہاں ہمارے کراچی کے دوست بیٹھے ہیں، کہ کس قسم کی خون آشام ٹارگٹ کلنگ ہم اسے کہا کرتے تھے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کراچی میں۔ تو یہ وہ فریم ورک تھا جس میں ہمیں فیصلے کرنے تھے کہ کس طرح پاکستان میں بجلی بنے گی۔ اس میں جو دہشت گردی کی وجہ سے اس کا ایک خارجہ پالیسی کا آسپیکٹ بھی ہے کہ مغربی دنیا خاص طور پر پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت ہمیں اگر کسی نے ہمارے لیے معاونت کا ہاتھ بڑھایا تو وہ ہمارا دوست چین تھا۔ 3 سال بعد بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے کہ جی آپ چین کے پاس کیوں گئے ہیں، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 2013 میں سوائے چین کے ہمارے اور دوسرے دوست جو تھے دنیا کے مختلف ریجنز میں، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 2013 میں جب کیلکولیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کوئلہ سب سے سستا ایندھن ہے بجلی بنانے کا۔ تو کوئلے کے اوپر سوچ بچار ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئلے کا کوئی سائزبل پلانٹ یا غالباً کوئی بھی پلانٹ موجود نہیں تھا اس وقت تک، تو ایک نیا رستہ کھولنا تھا۔ اس کی کوشش ہوئی اور پہلی کوشش وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر سی پیک کے تحت پرائم منسٹر نواز شریف نے جو آج ساہیوال میں ہے پلانٹ، پورٹ قاسم میں ہے، غالباً ہب کو چائنا بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یہ پھر کوئلے سے بننے والی بجلی میں سرمایہ کاری شروع ہوئی، بیرونی سرمایہ کاری تھی، کیونکہ ہم نے کہا جی کوئلہ سستا ہے تو کوئلے سے بنا لیتے بجلی، امپورٹڈ کوئلہ آئے گا ہم بجلی بنائیں گے۔ پھر جب مزید کیلکولیشن ہوئی تو 2015 تک یہ واضح ہو گیا کہ جی گیس سے بھی سستی بجلی بن سکتی ہے، اور گیس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم اس سے سستی بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جو 4 LNG کے پلانٹس ہیں، جس میں 2 پنجاب گورنمنٹ نے اور 2 فیڈرل گورنمنٹ نے فائنانس کیے، جو آج بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ غالباً دنیا میں سب سے ایفیشنٹ گیس پاورڈ پلانٹس ہیں، 60% پلس ایفیشنسی ہے۔ چوتھا جو تریمو میں ابھی 4 سال سے بند پڑا ہے اور اس کو ہم چالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹس اراؤنڈ 62%، 61.6% اس کی ایفیشنسی ہے، پرابلی دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ تو وہ پلانٹ لگے، ہم نے کہا جی ہم سستی گیس آئے گی، اور ہم نے پھر اس کے ساتھ وی شوڈ آل بی گریٹفل ٹو محمد نواز شریف اینڈ شاہد عباسی، جنہوں نے پھر 2 ٹرمینل لگائے RLNG کے، ایک پائپ لائن کریٹ کی 19 سالوں میں، جس کے ذریعے گیس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہوا کہ ہم لارج سکیل گیس لا کر اس سے نہ صرف اپنی انڈسٹری چلا سکتے ہیں بلکہ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اوکے، سو یہ سائیکل ہوا، تیل آیا نکل گیا، کوئلہ آیا جو پچھلے 5 مہینوں میں کیلکولیشن سے نکل گیا ہے کہ سڈنلی وہ کوئلہ جو 70، 80، 90 میکسیمم
ڈالر پر تھا وہ 450 تک گیا. اب کوئلہ بھی جو ہے اگر آپ اس کا جو کہتے ہیں نا کولڈ بلڈڈ اکنامک انالیسس کریں تو فیزیبل نہیں ہے. اور گیس جو ہے گیس بھی مہنگی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. سو واٹ ڈز ون ڈو؟ Oils are out of the question, coal is out of the question, now gas is largely out of the question, and gas is only feasible because we have the world's most efficient plants. تو اب کیا کریں؟ تو اب محترم خواتین و حضرات ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے آگے بڑھنے کا، جس کی میں نے پالیسی آپ کو ایک جملے میں بیان کر دی کہ ہم امپورٹڈ فیول سے بجلی نہیں بنائیں گے. پھر آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز ہیں ہائیڈل، آپشنز ہیں تھر اور ڈومیسٹک کول، نمبر 2 آپشن ہے نمبر 3 سولر آف کورس، اور چوتھا ہے ونڈ. یہ 4 ایندھن ہیں جنہیں ہمیں استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے جو پالیسی فریم ورک میں تبدیلی ہے وہ اس وقت ہم کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ بہت جلد جولائی کے مہینے میں پہلی جو اس کے جو ثمرات ہیں وہ کابینہ تک پہنچیں گے، تاکہ ہم جو ہیں ان کو باقاعدہ فارملائز کر سکیں، پہلے سے زیادہ لبرلائز بھی کر سکیں. لیکن ان 4 ایندھن کے علاوہ بہت مشکل ہے کسی اور سورس کا. کچھ ہمارے پاس آف کورس جو K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس ہیں وہ بھی پہلی دفعہ لارج سکیل جو کیپیسٹی تھی وہ ایڈ ہوئی تھی پچھلے 2 سالوں میں، جس کا آغاز بھی محمد نواز شریف نے کیا تھا. تو وہ بھی ایک کیلکولیشن ہے. اور ہائیڈل میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو جو سمت کا تعین تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو پالیسی چینجز کرنے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جو آخری سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے، and if I may use the Punjabi language with your kind permission، کہ ایس دفعہ کیڑی آگ لگ گئی، کیوں اینی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس دفعہ کچھ گرمی وقت سے پہلے آنے سے، اور اب چونکہ ہمارے پاس مڈ اپریل سے لے کر ارلی جون کا ڈیٹا موجود ہے، پاکستان میں بجلی کی طلب، ڈیمانڈ فار الیکٹریسٹی has risen by a quarter. 25% رائز ہے 2021 اور 22 کے درمیان بجلی کی طلب میں. And this, in one sentence, is the real reason we are short of electricity today. We are all suffering due to load shedding. Although it really doesn't matter much, لیکن ہم consistently 2022 میں یہ جو مڈ اپریل سے لے کر اب تک 2021 کے مقابلے میں زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں. لیکن آف کورس چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا ہمیں ایک کانسیکوینس یہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ پھر 2013 کی طرح شدید طریقے سے واپس آئی ہے. آج صبح جو کابینہ میں پریزنٹیشن ہوئی اور جو ہم نے اس کا انتظام کیا ہے، کچھ ہمارے پلانٹس جو تھے وہ اس وقت آف لائن تھے، جس میں جو کول پاورڈ پلانٹس تھے وہ سر فہرست ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس کوئلہ موجود نہیں تھا. وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر بہت ایک خطیر رقم دے کر فورن ایکسچینج سپینڈ کر کے وہ کوئلہ حاصل کیا جا رہا ہے. تو مڈ جون سے پہلا اس میں ایک بوسٹ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ جون کے آخر میں جب K2 کا نیوکلیر پلانٹ جو اس وقت ریپیئرز اور مینٹیننس پر ہے، the exact word is there, it's being refueled at the moment، اس کی ریفیولنگ ہو رہی ہے نیوکلیر پلانٹ کی. تو وہ بھی جب 1100 میگا واٹ واپس آئے گا تو انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے تک، 1 جولائی سے آپ کو ایک واضح بہتری لوڈ شیڈنگ میں نظر آئے گی. جو آخری بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک I don't know the Urdu word for absurd statement پچھلے 3-4 سالوں میں سنی ہے کہ بہت زیادہ بجلی پیدا ہو گئی ہے. We have too much electricity. اور ہم اس کا کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم بجلی کا کیا کریں. سو
the concluding remarks is that for a growing country, you can never have enough electricity. You will always be catching up. اور ابھی بھی پاکستان میں پر کیپٹا کنزمپشن انرجی کی غالباً ہمارے جو نیبرز ہیں اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان سے وی آر لائک 10-12% انرجی کنزیومنگ کنٹری. تو اگر ملک نے واقعی گرو کرنا ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ انرجی چاہیے. اگر ہمیں نئی فیکٹری لگانی ہے, نئی گروتھ ہونی ہے, نئی انویسٹمنٹ ہونی ہے, تو اس کے اوپر تو ہمیں بہت زیادہ بجلی چاہیے. تو وہ یہ جو کہنا کہ جی یہ بہت زیادہ بجلی پیدا کر گئے ہیں پچھلے, اٹس پیٹنٹلی ابسرڈ. دوسرا یہ کہ ہماری جو ہیڈ لائن نمبر ہے جنریشن کیپیسٹی کا, دیٹ از آلسو ابسرڈ. کیونکہ ہیڈ لائن کیپیسٹی میں ایسے یونٹ بھی شامل ہیں جن کو ابھی ہم چلانے لگے ہیں اگلے 15 دن کے لیے, جن کی پر یونٹ پروڈکشن 60 روپے ہے پر یونٹ. سو پریکٹیکلی اپارٹ فرام دس ویری گریو ایمرجنسی دیٹ وی آر فیسنگ ان the next 15 to 20 days, those plants are out of the equation. They should be out of the equation. کہ 60 روپے کی بجلی بنا کے ہم پاکستانیوں کو نہیں بیچ سکتے. اور وہ جو بلوننگ, وہ ابھی تو وہ بڑا جو غبارہ ہے سرکولر ڈیٹ کا, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ابھی. وہ شاید کسی اور سیشن میں اس کے اوپر ہم تفصیلی ٹیکنیکل گفتگو کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ ملک میں جو بجلی کی افیکٹو ڈیمانڈ ہے, جس افیکٹو مینز ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو از جو وارے میں ہے, وہ ہیڈ لائن نمبر سے تقریباً 60% ہے. 23,000 تک ہم ریزنیبل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے جولائی میں, جو بہت زیادہ ہماری اکنامک کیلکولیشن کو تباہ نہ کرے. تو ہمیں بہت بجلی پیدا کرنی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. آخری جو پوائنٹ ہے, مے بی آئی ہیو ٹیکن ٹو لانگ, وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا کرٹیسزم بڑا سادہ ہے, بڑا سمپل ہے, کنوینئنٹ بھی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ آج جتنی بھی بجلی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ جس کا آغاز, جس کی تعمیر 31 مئی 2018 سے پہلے شروع کی گئی تھی. 31 مئی 2018 وہ دن ہے جس دن مسلم لیگ نون نے اپنا دور حکومت مکمل کیا تھا. ابھی 2 دن پہلے ہم کروٹ ہائیڈرو پاور پہ گئے ہوئے تھے. وہ 720 میگا واٹ ہے. اس کا جو اصل شروع کرنے کا مہینہ تھا وہ فروری 2022 تھا. وہ ابھی تک تیار نہیں ہے, وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے تیار ہو جائے گا. تو اب اگر وہ 720 میگا واٹ آج میرے پاس ہوتا, اور اس کی تعمیر دسمبر 2016 میں شروع ہوئی تھی, سی پیک کا پروجیکٹ ہے, سائنڈ ان اپریل 2015, had I those 720 megawatts producing, the load shedding will be 45 minutes less. بڑی سادہ کیلکولیشن ہے. اب وہ نہیں ہے, وہ کیوں نہیں مکمل ہوا 4 سالوں میں, یہ سوال آپ کے لیے ہے. اسی طرح جو اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ تھر کول کے بلاک 1 میں ایک شنگھائی الیکٹرک کا پلانٹ ہے 1214 میگا واٹ کا, اسے بھی اب تک آن لائن ہونا چاہیے تھا. وہ اگلے سال جا کے ان the summer of 2023 وہ آن ہوگا. تو محترم خواتین و حضرات, اگر صرف کروٹ اور شنگھائی الیکٹرک آج آن لائن ہوتے, we would have 2000 megawatts of domestic fuel powered electricity generation, and I would cut load shedding by 2 hours. پر میرے پاس وہ نہیں ہے. آج بھی جب میں نے چیک کیا ہے, کروٹ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اٹس آن 3/4 پروڈکشن ٹوڈے. اس کے 4 میں سے 3 ٹربائنس چل رہی ہیں. اور شنگھائی الیکٹرک کی تو ابھی بہت بھی پش کیا تو ہم اس کو اسپرنگ آف 2023 میں آن کریں گے. تو یہ دس از اے کرائم ہیز ٹیکن پلیس ان دس کنٹری, جس میں اتنے کروشل پروجیکٹس کو, اب وہ سی پیک دشمنی تھی یا نالائکی تھی, آئی لیو اٹ ٹو یور بیٹر ججمنٹ. کیونکہ آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور پلانٹ بھی ہے جو چوتھا RLNG کا پلانٹ تھا, ٹریمو والا, جس کا میں نے کہا 61.6% ایفیشنسی پہ ہے. وہ 3 سال پہلے اس نے پروڈکشن دینی تھی.
جب ہماری حکومت ختم ہوئی اس کا تمام اکوپمنٹ آ چکا تھا. اٹ واز بینگ انسٹالڈ. اٹ واز سپوز ٹو بی آن لائن 3 years ago. پہلے اس پر نیب گردی کی اور پھر لیڈیز اینڈ جینٹلمین اٹ واز سفوکیٹڈ کہ اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی. تو اب جو میری پنچ لائن ہے اس گفتگو کی کہ یہ کروٹ، شنگھائی الیکٹرک اور ٹریمو RLNG، یہ اگر تینوں میرے پاس ہوتے تو آئی وڈ ہیو 3114 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی